ایک بہت مشہور مسئلہ ہماری تاریخ میں جب بھی ہم مذہبی علم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سامنے آتا ہے مسئلہ خلق قرآن، امام احمد بن حنبل کی ایک بے مثال قربانی۔ یہ اس مسئلے کا کیا پس منظر ہے، اور اس میں جو دو نقطہ نظر تھے، قرآن قدیم ہے یا مخلوق ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے وہ تو ازلی ہونی چاہیے نا۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ گونگے تھے اور کسی وقت بولے، تو ان کی کلام کی صفت تو ازلی صفت ہے اور قرآن اس کا ظہور ہے، تو پھر قرآن مجید کو مخلوق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے کہ کیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بحثیں ہو رہی تھیں، اور مناظروں کے دوران میں قرآن مجید میں چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ تھے، تو اب کلمۃ اللہ تھے تو پھر ظاہر ہے کہ مسیحی علم کلام کی روح سے تو ان کو بھی ازلی ہونا چاہیے۔ اس کا جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ نہیں، کلمہ بھی مخلوق ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ ہم تو مسیح علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں نا، اور قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے وروح من۔ تو اگر وہ کلمہ ہونے کی وجہ سے ازلی اور ابدی نہیں ہے، ہمیشہ سے خدا کے ساتھ نہیں ہے، یا خدا کا کوئی ازلی پہلو نہیں ہے جس کا ظہور ہوا ہے، تو پھر قرآن مجید کے بارے میں یہی ماننا چاہیے کہ کلام اللہ ہونے کے باوجود، جیسے کلمت اللہ ہونے کے باوجود حضرت مسیح اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اسی طرح قرآن بھی کلام اللہ ہونے کے باوجود اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ ٹھیک۔ منطقی اور عقلی لحاظ سے یہ بات گویا مناظرے سے تو جان چھڑانے کا باعث بن گئی، لیکن عالم اسلام میں ایک بڑا فتنہ اس سے پیدا ہوا۔ فتنہ نہ پیدا ہوتا، دیکھیے بہت سی آراء ہیں، میں نے ایک رائے قائم کی، کسی اور صاحب علم نے قائم کی۔ علم کی دنیا میں آراء زیر بحث رہتی ہیں۔ اگر کسی مناظرے میں، کسی گفتگو میں بھی چلیے کچھ لوگوں نے، معتزلہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ انہوں نے یہ رائے اپنائی، یہ بات بیان کر دی تھی، مناظرہ ختم ہو گیا، لوگ غور کر لیتے غلطی کیا ہے، صحت کیا ہے، اس پر علم کی دنیا میں بحث جاری رہتی۔ ہوا یہ کہ معتزلہ کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ اقتدار کیسے حاصل ہوا؟ ظاہر ہے عباسیوں کی سلطنت تھی، تو ان کے عباسی خلفاء مامون وغیرہ کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوئے۔ ان اثرات کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس زمانے میں بادشاہ کا مذہب گویا سب کا مذہب ہوتا تھا، تو یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کو یہ عقیدہ منوایا جائے۔ پیچھے دین کی حمیت ہی تھی، پس منظر میں برا محرک نہیں ہے۔ حمیت یہ تھی کہ اچھا اسی عقیدے کے اظہار نے تو ہمیں مسیحیوں پر فتح دلوائی ہے، ورنہ تو مارے گئے تھے۔ یعنی اس سے تو گویا علم کی دنیا میں ثابت ہو گیا تھا کہ حضرت مسیح جو ہے وہ ازلی اور ابدی حقیقت ہے، اسی سے تو ہماری نجات ہوئی ہے، تو اب سب مسلمانوں سے یہ عقیدہ منوایا جائے۔ اصل میں یہاں سے اس فتنے کی ابتدا ہوئی۔ جب آپ کسی علمی چیز کو اس طرح منوائیں گے، یعنی حکومت کی طاقت اور زور سے محضر بھیجے گئے، علماء سے کہا گیا وہ اس پر دستخط کریں، اس بات کو مانیں، اس کی مزاحمت ہوئی۔ یعنی امام احمد بن حنبل نے بھی اصلاً جس چیز کی مزاحمت کی ہے اور جو ان کو تاریخ میں ایک غیر معمولی جگہ دینے کا باعث بن گئی، وہ یہ چیز تھی کہ جن عقائد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، مسلمان ہونے کے لیے وہ عقائد کافی ہیں۔ وہ 5 ہی چیزیں ہیں: اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان، فرشتوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ یہ بات خود رسول اللہ نے واضح کر دی، یہ قرآن نے واضح کر دی۔ یہ آپ ایک نئے عقیدے کو منوانے کیوں چل پڑے؟ تو کسی عقیدے یا کسی تعویل یا کسی تعبیر کو اگر آپ حکومت کی طاقت سے منوانا چاہیں گے تو یہ چیز اس آزادی کے خلاف ہے، اور ان حدود سے بھی تجاوز ہے جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کی مزاحمت کی انہوں نے، بہت شان کے ساتھ کی، کوڑے کھائے، سزا بھگتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ آنے والے خلفاء جو تھے وہ خود ان کے معتقد ہو گئے۔ یہ کتم معتزلہ کی اس غلطی سے ہوا۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ نے کوئی رائے قائم کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی جو رائے ہے، میں نے خود
پورے دین کی ریکنسٹرکشن کا، پورے دینی فکر کی، یعنی دین تو اللہ کا دین ہے، وہ ابدی حقیقت ہے، لیکن جو دین کا فکر ہے، ریلیجیس تھاٹ، وہ انسانی کام ہوتا ہے، اس کی کنسٹرکشن کا کام پورا کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے حکمران بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی قوم بھی متاثر ہو سکتی ہے، یہ سارے امکانات موجود ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، جیسے کہ اس وقت صورتحال ہے، کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ تو اگر کوئی سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہو جائے تو اپنی بات کو قانون کے زور پر منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی حکمران ایسا کرنا چاہے تو اسے روک دینا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے امام مالک نے روک دیا تھا جب معطا کو قانون بنانے کی کوشش کی گئی یا خواہش ظاہر کی گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں، لوگوں کو آزاد رہنا چاہیے۔ یعنی ریاست کے ادارے کسی چیز کو اپناتے ہیں قاعدے کے مطابق، لوگوں کے اعتماد پر، تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کسی کو حق نہیں۔ تو عباسیوں نے بہت بڑی غلطی کی، اور معتزلہ بھی حقیقت میں لوگوں کا نشانہ بن گئے اس کے نتیجے میں۔ یعنی جس وقت آپ قانون کی طاقت سے اپنی بات کوئی اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے تو منوانے کی صحیح کریں گے تو اس کا رد عمل ہوگا۔ یہ کسی بھی مفکر، کسی فرقے، کسی گروہ، کسی سوچنے سمجھنے والے عالم اور محقق کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی بات استدلال کے ساتھ پیش کریں، اور یہ استدلال ہے کہ جو اصل میں دلوں میں اترے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں 2 نسلیں لگ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ذمہ داری ہم پر کہاں ڈالی گئی ہے؟ یعنی میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے تو صحیح بات کی تحقیق کروں، اور پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس کو پیش کر دوں۔ ماننا نہ ماننا لوگوں کا کام ہے، تو اس کو کبھی بھی قانون کی طاقت سے منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری رائے وہی ہوتی جو معتزلہ کی رائے ہے اس وقت، اور امام احمد بن حنبل نے جو موقف اپنایا تھا وہ سامنے آتا، تو میں امام احمد بن حنبل کا ساتھ دیتا، اس لیے کہ یہ بات کہ آپ کسی صحیح بات کو بھی قانون کی طاقت سے منوانے آپ کو نہیں دیا۔ ٹھیک، تو ہم سب نتیجے کے اعتبار سے آج ہم مثلا قرآن کو کیا کہیں گے؟ کلام ہے، مخلوق ہے؟ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے اس وقت؟ میرے نزدیک اس کے 2 پہلو ہیں اور وہی رکھنے چاہیے۔ یعنی اگر آپ کلام کے پہلو سے دیکھیں تو کلام اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کی کوئی صفت کسی خاص دن پیدا ہوئی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، تو یہ تو سب مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک خاص وقت میں یہ کتاب اتاری، تو جس طرح میں آپ تصنیف کرتے ہیں تو تصنیفی عمل جو ہے وہ ہماری اسی صلاحیت یا صفت کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ ظہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق، یعنی خالق ہونا وہ ان کی ایسی صفت ہے کہ جو کسی خاص وقت میں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن مخلوقات تو ایک خاص وقت میں وجود میں آئی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید بھی ایک خاص وقت میں وجود میں آیا ہے۔ تو یہ 2 پہلو ہیں، یعنی اللہ کا کلام ازلی اور ابدی حقیقت ہے، قرآن مجید کی صورت میں اس کا ظہور ظاہر ہے کہ خلق کا عمل ہے ایک۔ تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ معتزلہ کے موقف میں ایک جان تھی، لیکن جب اس کو اس طرح منوانے کی کوشش کی گئی تو فتنہ بن گیا۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔